أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہیں. والذین اتقوا، اور جو حقیقت میں تقوی والے لوگ ہیں اور جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی، فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. اس آیہ کریمہ کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر گفتگو کافی حد تک ہو چکی. ایک دو پہلو جو عام طور پر ہمیں غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنی اور آپ کی توجہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو مومن بھی گزارتا ہے، کافر بھی گزارتا ہے، اور دنیا کی زندگی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اہل ایمان کے لیے بھی میلان کا سبب ہوتی ہیں. ان کی توجہ بھی اس طرف جاتی ہے، ان کے لیے بھی جھکاؤ ہوتا ہے، ان کی ضروریات اور احتیاجات بھی ہوتی ہیں. کیا اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا دنیا کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مادی زندگی جو دنیا کی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا ہرگز نہیں. یعنی یہ سمجھنا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اس دنیا کی زندگی سے بالکل منقطع ہو جائیں اور اس کی جو نعمتیں ہیں اس سے استفادہ کرنا ترک کر دیں، یہ بات مطلوب اور مقصود نہیں ہے. اصل میں جو بات یہاں پہ سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی دونوں گزارتے ہیں، مومن بھی کافر بھی، لیکن دونوں کی پرسیپشن کا فرق ہوتا ہے اور دونوں دنیا کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ رویہ دونوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اگر وہ رویہ ایک جیسا ہو، دنیا کی زندگی کے حوالے سے مومن اور کافر کا رویہ ایک جیسا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے ایمان میں فرق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اسی دنیا میں مومن رہتا ہے، اسی دنیا میں کافر رہتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مومن اس کو قید خانہ سمجھتا ہے، اس کو جیل سمجھتا ہے، اور اس دنیا کی ساری نعمتوں سے وہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے. وہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے، وہ سونے کے لیے اپنے مکان کی، رہنے کی جگہ بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے، سواری کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ساری ضروریات زندگی فراہم کر بھی رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے استفادہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مطمع نظر نہیں ہوتا. وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ قید خانے میں چند دن کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور جیسے وقتی ضرورتیں وہاں پہ اس کو لاحق ہوتی ہیں قید خانے کے اندر ایک قیدی کو، اسی طرح مومن کو یہاں بھی ضرورتیں اور احتیاجات لاحق ہیں اور وہ پوری کرنا ضروری ہیں. یہ اللہ نے انسانوں کے لیے ہی ساری کائنات بنائی ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہی بنائی ہے.
فرق صرف یہ ہے مومن اور کافر کی زندگی کا کہ مومن اس کو قید خانہ سمجھتے ہوئے یہاں کی زندگی سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کو مطمع نظر نہیں بناتا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، اس کو ترجیح نہیں بناتا، جبکہ کافر جو ہے وہ اس کو ترجیح بناتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں ہی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں، دونوں کے پاس ایک طرح کی نعمتیں ہو سکتی ہیں، بہت مالدار اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی بہت مالدار اہل ایمان تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب ان کا تجارتی قافلہ مدینے میں آتا تھا تھر تھلی مچ جاتی تھی کہ وہ اتنے بڑے کاروباری تھے اور اتنے بڑے مالدار آدمی تھے۔ علی ھذا القیاس ہر شخص جو ہے وہ چاہے مومن ہو چاہے کافر، وہ مالدار ہو سکتا ہے۔ جب دونوں ایک طرح کے مالدار ہو سکتے ہیں، دونوں ایک طرح سے دنیاوی اور مادی زندگی کی آسائشوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے تو کہ وہ جو زین للذین کفروا ہے، جن لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، وہ لوگ اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فرق ہو، اگر معاشی تفاوت ہو، معاشرتی زندگی کا تفاوت و فرق ہو، کہ ایک غریب آدمی ہے، ایک امیر آدمی ہے، امیر آدمی غریب آدمی کا مذاق اڑائے، جیسا کہ یہودی اہل ایمان کا مدینہ کے اندر مذاق اڑاتے تھے، یہ تو بات بنتی ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی مفلوق الحال ہے تو کوئی امیر آدمی کسی کے مفلوق الحالی کا جو ہے وہ مذاق اڑائے، اس کے لیے تمسخر کرے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر ایمان والے کے پاس بھی اتنا ہی مال ہے، وہ بھی اسی طرح کی معاشرتی اور معاشی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی طرح کی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رکھے، اور کافر بھی اسی طرح کی مالی اور معاشی حیثیت رکھے، تو پھر وہ کیوں مذاق اڑائے گا اس کا؟ پھر کیوں فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا؟ ایک تو یہ وہ حقیقت ہے جو معاشی تفاوت کی وجہ سے، اس معاشی فرق کی وجہ سے جو اہل ایمان ہیں ان کی بہتر معاشی حالت نہ ہونے کی وجہ سے جو اہل کفر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو ہے ہی۔ دوسرا اصل میں اس پرسیپشن کی وجہ سے مذاق اڑتا ہے کہ اہل ایمان بھی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں نعمتوں سے، لیکن وہ اس کو مطمع نظر نہیں بناتے، وہ اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، وہ اس کے لیے اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں وہ ساری وقف نہیں کر دیتے، اپنی زندگی کی ترجیح اس کو نہیں بناتے۔ اس لیے اہل کفر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہ ہو، جو لوگ اپنے نفع نقصان کے حوالے سے اتنے کانشیس نہ ہوں، جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی کا نقصان کر بیٹھیں دین کے نام پر یا پھر اپنے ترجیحات کے نام پر، جو اپنی دنیاوی زندگی کا نقصان کرتے ہیں، ان سے زیادہ بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ دنیا والے، جن کی نظر میں مادی زندگی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور اس کی ترجیح ہوتی ہے، وہ بھلے برابر سوشل سٹیٹس رکھتے ہوں، لیکن چونکہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، ترجیحات کی وجہ سے شب و روز کے معمولات کا فرق ہوتا ہے، شب و روز کے معمولات کے فرق، ساری سرگرمیوں کا فرق ہوتا ہے، زندگی کی دوڑ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو شخص آخرت کو اصل زندگی سمجھتا ہے، وہ صبح و شام ہر وقت اس کے پاس مال بھی ہو تو وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کی زندگی سنواروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مومن تو قابل رشک ہے، جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور صبح و شام خرچ کرتا ہے۔ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کو آخرت کا اچھا اجر مل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے اور مال جمع کر کے رکھا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اور یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس کے سامنے تو وہ بے وقوف آدمی ہے جو صبح و شام خرچ کرتا رہتا ہے، اس کو تو وہ بے وقوفی لگے گا۔ تو یہ پرسیپشن کا فرق ہے، اس وجہ سے چاہے مالی حالت ایک جیسی ہو، جو اہل کفر ہیں وہ ہمیشہ اہل ایمان کا مذاق اڑائیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کر دی، اس لیے کہ ان کے سامنے جو اصل ترجیح ہے زین للذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے خود مزین کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زین، مزین کی گئی ہے۔ ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، دنیا کی دھن دولت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اسی کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ مومن وہی خوبصورت دنیا دیکھے گا تو مومن یہ سوچے گا کہ اللہ نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو اللہ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ مومن کی پرسیپشن یہ ہے، اور کافر کی پرسیپشن یہ ہے کہ اس کے لیے یہی سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے اندر فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یہ ہم نے خود مزین کی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا،
یہ ہم نے خود مزین کی ہے اور یہ اٹریکشن پیدا کی ہے اس کے اندر ہم نے خود. کس لیے؟ اس لیے پیدا کی ہے لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ان کو آزمایا جا سکے، ان کا امتحان کیا جا سکے کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو اصل مسئلہ زندگی کی پرسیپشن کا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو ترجیح بنا لے، درہم و دینار استعمال کرنا ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے، بلکہ ہوتے ہوئے اللہ کی نعمت استعمال نہ کرنا ناشکری کے ضمن میں آتی ہے اور ناشکری کے زمرے میں شامل ہوتی ہے. لیکن جو کوئی شخص اس کو ترجیح بنا لیتا ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ پھنس جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس فتنہ کا مطلب آزمائش تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو آزمایا جاتا ہے. اور فرمایا وفتنۃ امت المال، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، یعنی مال کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے. اور ہر وقت یہ جو دنیا میں جتنی دوڑ لگی ہوئی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ کس شخص کے پاس جو کوئی دنیاوی اعتبار سے آگے ہوں، ہم سمجھتے ہیں وہی ترقی یافتہ ہے. برائٹ فیوچر کا تصور ہمارے ہاں آخرت کے حوالے سے ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں برائٹ فیوچر کا تصور سراسر دنیا کے اعتبار سے ہے، اور ہم دنیاوی زندگی کو جب ترجیح دیتے ہیں تو یہ اصل میں وہ نقطہ ہے جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایک تو وہ ہے جس کے ہاں آخرت کا تصور ہی نہیں، ایک وہ ہے جس کے ہاں آخرت کا تصور ہے لیکن جب وہ آخرت اور دنیا دونوں کو سامنے رکھتا ہے تو ترجیح دنیا کو دیتا ہے، آخرت کو نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ بغاوت کا رویہ ہے. فَأَمَّا مَن طَغَى، یہ سرکشی ہے. وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ بغاوت اور سرکشی کا رویہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیں اور آخرت کو بھول جائیں. اور جو اہل ایمان ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. چونکہ اہل ایمان یہ کام نہیں کرتے اس لیے اہل کفر ہمیشہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھلے کاروباری ایک جیسے ہوں، بھلے معاشی حالات ایک جیسے ہوں، بھلے معاشرتی سٹیٹس بھی ایک جیسا ہو. چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، لہٰذا اس ترجیحات کے فرق سے جو بھی بڑا کاروباری ہوگا دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والا، وہ اخروی زندگی کو ترجیح دینے والے کو ہمیشہ مذاق کرے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا کہ اس کو اپنے نفع نقصان کا فرق نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدینار والدرہم، اللہ اکبر، یہ جو دینار اور درہم ہے نا بڑی بری چیز ہے. ایک اعتبار سے یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ یہاں پہ ایک درہم دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں تو وہی درہم و دینار جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت کا اجر کا باعث بن جاتا ہے. اور ایک درہم و دینار وہ ہیں کہ جو انسان کو نہیں، ایک فرد کو نہیں بلکہ امتوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. فرمایا الا ان الدینار والدرہم اہلک من کان قبلکم، یہ جو درہم و دینار ہیں انہوں نے ہلاک کر کے رکھ دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان امتوں کو جو تم سے پہلے تھی. اور فرمایا وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ، اور یہی دونوں درہم و دینار ایسی چیز ہیں جو تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے. اس کو جب انسان ترجیح بنا لیتا ہے تو یہ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. تو ہلاکت اور بربادی ترجیحات کے تعین میں فرق سے ہوتی ہے، وگرنہ اگر ترجیح آخرت کی زندگی ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی. اللہ تعالیٰ نے جتنی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں. کس نے منع کیا ہے کہ ان کو استعمال نہیں کرنا؟ لہٰذا یہ فرق ذہن میں رہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی زندگی کو بالکل آپ مادی نعمتوں کو چھوڑ دو گے تو پھر آپ دین کے رستے پر چلو گے. اس طرح سے دین اور دنیا کے اندر کوئی تفاوت نہیں. دین اس چیز کا نام ہے کہ اس مادی دنیا میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی، اس مادی دنیا کو، مادی نعمتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے. لہٰذا اگر دین نہیں ہوگا تو مادی دنیا میں رہنے کا طریقہ نہیں آئے. تو مادی دین اور دنیا میں اس طرح سے کوئی تفاوت نہیں. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، ظاہر ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، تقوی والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، فاسق و فاجروں کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے. تو جہنم گہرائی اور پستی کا استعارہ ہے، اور جو جنت ہے
وہ عروج اور بلندی کا استعارہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچی جنت ہے نا، سب سے اونچی جنت، یعنی جنت ایک جنت سے اونچی جنت، پھر اس سے اونچی جنت، درجہ بدرجہ جنتیوں کے درجے ہوں گے. ایک دفعہ صحابہ اکرام جنت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی اتنا فرق ہوگا ایک جنت کا دوسری جنت سے. اللہ اکبر. پتہ نہیں وہاں پہ کیا سسٹم ہے، ظاہر ہے ہم اس کا ولا خطر علی قلب بشر، ہم اس کا تصور قائم نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کیا سسٹم ہوگا. لیکن جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت الفردوس ہے. فرمایا جب کبھی مانگا کرو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے. یعنی اللہ کے عرش کے بالکل نیچے سب سے اعلیٰ جنت جو ہے جنت الفردوس. تو جنتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جنت کی ساری نہریں ہیں نا ان کا منبع اور ماخذ بھی جنت الفردوس، وہیں سے نکلتی ہیں ساری نہریں، نیچے والی جنتوں کو جاتی ہیں. سارے نعمتوں کا منبع اور ماخذ گویا جنت الفردوس ہوگی. لیکن ادنا ترین جنتی بھی جو کوئی ہوگا تو وہ جنت میں ہی ہوگا نا. تو جنت تو بلندی کا استعارہ ہے، وہ تو عروج کا استعارہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جہنمی ہیں وہ پستی اور گہرائی کا استعارہ ہے. لہذا ادنا ترین جنتی بھی جو ہوگا وہ ہر قسم کے فاسق و فاجر سے اور ہر قسم کے جہنمی سے وہ اعلیٰ ترین بلندیوں پر ہوگا. اس لیے فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ انہوں نے تو اوپر ہی ہونا ہے. وہاں پھر وہ جب دیکھیں گے ان کو جہنمیوں کو جہنم کے اندر جلتے ہوئے تو پھر ان کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو تم دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم پاگل ہیں، ہم اپنا مال سارا خرچ کرتے پھرتے ہیں، ہم اپنا مال جو ہے مسجدوں پہ لٹا دیتے ہیں، دین کے کاموں پہ ہم سارا مال لگا دیتے ہیں، تم ہمیں پاگل کہتے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے. آج دیکھو تم نے جتنا مال جمع کیا تھا تمہارا کہاں کام آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ترجیح دی لیکن قیامت کے دن کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ. قیامت کے دن جو سب سے بڑی حسرت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا. اللہ اکبر. تو وہ وہاں پہ جو بلندی اور پستی کا معیار ہے وہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے پاس تقوی ہوگا، مال ایک جیسا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آدمی غریب ہو کوئی آدمی امیر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق تقوی سے پڑتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تکریم اور عزت کا باعث وہ ہے اور قیامت کے درجے بھی اسی سے متعین ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور رزق عطا فرمائے گا. یرزق مضارع ہے، اس کا معنی فرماتا ہے بھی ہو سکتا ہے، حال بھی، مستقبل بھی ہو سکتا ہے کہ فرمائے گا. من یشاء جسے چاہتا ہے یا جسے چاہے گا بغیر حساب، بغیر حساب کتاب. سورہ نبا میں عما یتساءلون اس کی آیت نمبر 36 ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ رب کی طرف سے جزا ملے گی عطاء حسابا، حساب کتاب کے مطابق ملے گی. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے دے گا. تو یہ بغیر حساب کتاب کے ہوگی یا حساب کتاب کے مطابق ہوگی، اس بارے میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ان دونوں آیات سے. اور اس اشکال کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اللہ اگر اپنے حساب کتاب کے مطابق بھی دے، اگرچہ وہ دے گا حساب کے مطابق، اس نے حساب رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا حساب ہے اس کے پاس، اور وہ جب حساب کے مطابق بھی دے گا تو ہمارے حوالے سے وہ بغیر حساب ہوگا، وہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب ہم نہیں کر سکیں گے. اللہ حساب کتاب کے مطابق دے گا لیکن ہمارے اعتبار سے ہمارے حوالے سے وہ بغیر حساب ہوگا. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے جس کی نشاندہی سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں ہوتی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ، اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوگا وہ غیر مجذوذ ہوگا، یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی رکے گا نہیں. مجذوذ کا مطلب تو ہوتا ہے کاٹا ہوا، یعنی منقطع نہیں ہوگا. کہیں سے سپلائی آ رہی ہے، سپلائی منقطع ہو جائے،
مال مل رہا ہے ختم ہو جائے، نعمت آ رہی ہے ایک دم اس کا جو ہے انقطاع ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ دے دے گا وہ پھر واپس نہیں لے گا، غیر مجزوز کا مطلب یہ ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو بغیر حساب ہے نا، اس کا مطلب غیر مجزوز ہے، یعنی دائمی ہوگا۔ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے ظاہر ہے جو جنت الفردوس والے اعمال کرے گا اس کو جنت الفردوس ملے گی نا۔ جو ادنا جنتی ہے وہ ادنا جنتی ہے، درجے تو وہاں بھی ہوں گے، حساب کتاب کے مطابق ہی ہوں گے۔ جو مقام محمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں ملنا، تو ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، تو ملے گی جنت حساب کتاب کے مطابق۔ لیکن ہمارے حساب سے حساب کیا ہونا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لمبی حدیث ہے پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو ادنا ترین جنتی سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا جہنم سے نکل کر، اللہ اکبر، وہ جب جنت میں جائے گا تو ایک دفعہ جنت کے دروازے سے ہی اندر کی چہل پہل دیکھ کر واپس آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، جگہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جا تو صحیح، تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس کو جو جنت ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ تو ہم حساب کتاب کیا لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں تو حساب ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ کے ہاں تو حساب کتاب کے مطابق ملے گی، لیکن جو ملے گی اس کا حساب کتاب لگانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ بغیر حساب ہوگی، یا پھر وہ دائمی ہوگی عطاء غیر مجزوز، یا پھر ایک اور معنی اس کا ہو سکتا ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ مومن کے اندر، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ من عامل سیئۃ، جو شخص ایک گناہ کرتا ہے، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو جو ملے گا بدلہ وہ اس کے مطابق ملے گا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر چیز کا بدلہ اس کے مطابق ہے، لیکن جن لوگوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا، فرمایا ومن عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، لیکن جو نیک کام کرتا ہے اور چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہو مومن، ہو وہ حالت ایمان میں، یعنی جس کا جو حالت ایمان میں نہیں ہے وہ جتنے مرضی نیک کام کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہو مومن، حالت ایمان میں جو شخص بھی چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو وہ نیک کام کرتا ہے، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں جو کچھ ان کو عطا کیا جائے گا وہ بغیر حساب کتاب کے عطا کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کا بدلہ، ہوگا تو وہ نیک اعمال کا بدلہ، لیکن وہ نیک اعمال کا بدلہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر رکھا ہے جو اعمال کا بدلہ ہونا چاہیے، لہذا وہ بغیر حساب ہو جائے گا۔ یعنی کبھی بھی یہ اندازہ نہ کریں، یہ حساب نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے گا وہ ہمارے تخیل اور ہمارے حساب کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے وہ اس کا خصوصی فضل ہے، اس کا حساب تو ہو سکتا ہے کہ جس نے جہنمی کو سزا ملے گی تو اس کا حساب تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا اس نے کرتوت کیے تھے اس کو سزا مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا ہے بہت سخت سزا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ نعمتیں ان کے تخیل سے، ان کے حساب کتاب سے، ان کی وہ بہت بڑھ کر ہوں گی، گویا یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرانا چاہیں گے، وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرانا چاہیں گے اور جب فرشتہ منادی کرے گا کہ اے جنتیوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو جنتی حیران رہ جائیں گے کہ کوئی چیز رہ تو گئی نہیں پیچھے، تو وعدہ کون سا ہے جو ابھی پورا ہونا ہے؟ وہ اس طرح وہ جنت کی نعمتوں کے اندر مشغول ہوں گے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کوئی چیز باقی بھی رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے، اس سے پھر جنتی جو لذت محسوس کریں گے دیدار الہی سے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اس لذت کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتوں کی لذت ہیچ ہو۔ اصل لذت تو اللہ کے دیدار۔ جو لوگ اچھے کام کریں گے، جو نیک کام کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا اچھا بدلہ رکھا ہے، وزیادہ،
خصوصی فضل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ چونکہ خصوصی فضل جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی آئے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس کے منافی نہیں ہے جزاء من ربک عطاء حسابا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے مطابق جزا دینی ہے، اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف تفہیم کا مسئلہ ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ ایک ہی امت تھے، کان الناس، لوگ تھے امتا واحدہ، ایک ہی امت۔ فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجے ان میں نبیین، نبیوں کو بھیجا، مبشرین جو بشارت دیتے تھے، خوشخبری دینے والے بنا کے، ومنذرین اور آگاہ کرنے والے، وارننگ دینے والے بنا کے، ڈرانے والے بنا کے بھیجا، وانزل معہم الکتاب، اور ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ، اور اس لیے یہ نبیوں کو بھیجا اور کتاب نازل کی، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے آپس میں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دے دی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ گئیں، بغیم بینہم، وہ صرف اس لیے اختلاف ہوا کہ ان کا آپس کا حسد تھا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جس حق کے معاملے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے اس میں لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ کان الناس امتا واحدہ، لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت تھے۔ امت کا ایک معنی تو ہے گروہ، جماعت، ٹولہ، لیکن خاص طور پہ وہ ٹولہ امت کے معنوں کے اندر شامل ہے، ایسی جماعت، ہر جماعت نہیں، ہر جماعت کو امت نہیں کہا جا سکتا۔ امت کے ویسے تو کئی معنی ہیں، امت کا مطلب حالت بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب دین بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب سنت بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب، امت کے کئی معنی، اور امت کا مطلب مدت بھی ہوتا ہے۔ تو مختلف معنوں کے اندر یہ لفظ آیا ہے، لیکن بنیادی طور پر جب امت بطور جماعت اس کا معنی آتا ہے تو ایسی جماعت کو امت کہا جاتا ہے جس جماعت کا دین ایک ہو، جس کی فکر ایک ہو، جس کا طریقہ ایک ہو، جس کی سنت ایک ہو، یا جس کی حالت ایک ہو۔ تو اس اعتبار سے کان الناس امتا واحدہ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اصل میں جب پیدا کیے گئے تو یہ ایک ہی امت تھے، گویا ایک ہی فکر کے لوگ تھے، ان کی فکری حالت، ان کی عملی حالت اصل میں ایک تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اب اگر ایک ہی تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے؟ تو یہاں پہ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہاں پہ فاختلفوا محذوف، کہ تھے تو ایک، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے تو ایک تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، جب اختلاف کیا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی بھیجے مبشرین و منذرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، امام ابن کثیر وغیرہ نے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک ہی دین تھا اور اختلاف کوئی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے آہستہ آہستہ اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ شیطان سب سے بڑی وجہ تھی، شیطان ساتھ لگا ہوا تھا۔ حابیل اور قابیل کا اختلاف ہم پڑھتے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، نام لیے بغیر اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف ذاتی مفادات کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، مختلف جو اپنے اپنے مادی مفادات ہیں ان کے سبب یہ
مختلف اسباب کی بنا پر اختلاف ہوتا آیا. کتنا عرصہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے. 10 قرنوں کا فرق ہے. ایک قرن کا مطلب 1 صدی. تو 10 صدیاں ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان. تو حضرت آدم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ جب اللہ کریم نے سب سے پہلا انسان پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. آدم علیہ السلام نبی بھی تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام تھا. اور سارے لوگوں کی حالت ایک جیسی تھی. جب پیدا کیے تو ایک دین پر تھے. امتم واحدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دین ایک تھا اور وہ الگ الگ نہیں تھے. اس کا پتہ چلتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت ہے اور سورۃ المومنون کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ فانا ربکم فاعبدون. یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ المومنون میں بھی اور سورۃ الانبیاء میں، اور بالکل سیم آیت ہے. وہاں امت خالصتاً دین کے معنوں میں آیا کہ تمہارا جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، وہ جس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تم اگر گروہ ہو تو ایک ہی دین والا گروہ ہو. امت ہوتا ہی وہ گروہ ہے جس کا فکری طور پر اشتراک ہو. جو وطن کے اعتبار سے اشتراک ہو وہ امت نہیں ہوتی، وہ قوم ہو سکتی ہے. جس کا کوئی رنگ نسل کا اتفاق ہو، اشتراک ہو، وہ قوم ہو سکتی ہے، وہ امت نہیں ہو سکتی. امت صرف وہ ہوگی جن کا دین کا، طریقے کا، حالت کا، فکر کا، عقیدے کا جن کا اشتراک ہوگا، وہ امت ہوگی. تو جب کان الناس امۃ واحدہ کہا اور ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ فانا ربکم فاعبدون، سادہ سی بات ہے، یہ دین ہے تمہارا اور دین ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام. فانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، پس تم میری بندگی کرو. یہ بتایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک. لیکن وہ جو 10 قرن گزرے ہیں نا، 1000 سال گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو شیطان کے بہکاوے سے اور مختلف اسباب کی بنا پر امت میں اختلاف پیدا ہو گیا. وہ جو اختلاف پیدا ہوا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنے شروع کر دیے تاکہ اس اختلاف کو ختم کر کے واپس اس دین پر لے آئے. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو ابتدا میں اللہ نے انسان پیدا کیا تھا وہ عقیدہ توحید پر تھا، اور سارے انسانوں کا اصل عقیدہ توحید تھا. اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ سب کا دین اسلام تھا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ابتدائی آفرینش پیدا ہونے والا انسان وہ کائنات کا مہذب ترین انسان تھا. وہ بہترین دین پر تھا، بہترین عقیدے پر تھا اور بہترین حالت پر تھا، اور ایک اشتراک تھا عقیدے کا، کوئی اختلاف نہیں تھا. اس سے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت اللہ کریم نے واضح کر دی. جو دنیا کا جو نظریہ تاریخ ہے اور خاص طور پہ اہل مغرب کا نظریہ تاریخ، اس کے اوپر بہت بڑی چوٹ مارتا ہے، بہت بڑی ضرب ہے اس کے اوپر. یعنی آپ اگر اہل مغرب کی مرتب کردہ تاریخ دیکھیں، انہوں نے علوم و فنون کی یا پھر روشنی کی یا پھر تہذیب کی یا پھر فکر کی بہتری کی، جو بھی تاریخ مرتب کی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ انسان ابتداً اجڑ تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے انسان معاشرتی طور پر پتھروں کے دور میں رہتا تھا، غاروں میں زندگی گزارتا تھا، جیسے انسان نے مادی طور پر بہت ترقی نہیں کی تھی اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم ترقی ہوئی ہے اور یہ ارتقاء ہوا ہے اور انسان نے آہستہ آہستہ اپنے مادی ذرائع وسائل بہتر بنائے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ فکری طور پر بھی انسان ابتدائی دور میں پریمیٹیو ایجز کے اندر انسان فکری طور پر بھی منتشر خیالی کا اور وہ جو طرح طرح کے جو اوہام ہیں اور طرح طرح کے جو توہمات ہیں اور طرح طرح کے جو بد عقیدگی ہے وہ انسانوں کے اندر تھی. یہ آہستہ آہستہ ان کا ریفائن ہوا ہے فکر بھی. جس طرح ان کا خیال یہ ہے کہ معاشرت آہستہ آہستہ ریفائن ہوئی ہے، ان کا خیال ہے فکر بھی آہستہ آہستہ ریفائن ہوئی. لہٰذا آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو علوم کی دنیا میں قدیم ترین تہذیب آپ کو پڑھائی جائے گی اور آپ کو سمجھائی جائے گی، وہ یونانی تہذیب.
اور یونانی تہذیب پڑھاتے ہوئے آپ کو ایک دور بتایا جائے گا کہ اس سے قبل کا جو دور ہے وہ اسطوریاتی دور ہے، وہ ایسا دور ہے جو ڈارک ایجز اس کو کہا جاتا ہے فکر کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، اور بالعموم وہ 1000 سال ہے، 2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کے دور کو فکر کے اعتبار سے اسطوریاتی دور کہتے ہیں۔ وہ کہانیوں کا دور تھا، انسان توہمات کی زندگی گزارتا تھا، بقول ان کے انسان فکر کے اعتبار سے بالکل خام تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو آہستہ آہستہ فکر کی ترقی ہوئی ہے، پھر وہ 7 سیجز کی بات کرتے ہیں، ہومر اور ہیسوڈ کی بات کرتے ہیں، اورفیوس کی بات کرتے ہیں، وہ آئے ہیں، پھر اس کے بعد تھیلیز آیا ہے، پھر اس کے بعد ایلیائی فلاسفہ آئے ہیں، پھر انہوں نے آ کے آہستہ آہستہ فکر کی ترقی ہوئی، اور بہت عروج جب حاصل ہوا فکر کو تو اس عروج کے دور میں سقراط ہے، پھر اس میں افلاطون ہے، پھر ارسطو ہے۔ اس طرح انسانی فکر نے ترقی کی ہے، وگرنہ اس کے پس منظر میں دیکھیں اور ابتدان دیکھیں تو انسان اسی طرح سے فکری طور پر اجڑ تھا جس طرح معاشرتی طور پر پتھروں کے دور میں رہتا تھا۔ یہ ہے وہ نظریہ تاریخ جس پر چوٹ پڑتی ہے اس اللہ کے کلام کی اس بات سے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کوئی اختلاف نہیں تھا، اشتراک تھا۔ وہاں پہ اس وقت کوئی فکری طور پر بد عقیدگی نہیں تھی، عقیدہ توحید تھا۔ کوئی اس وقت فکری انتشار نہیں تھا، لوگ اسلام پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنا نظریہ تاریخ بھی سیدھا کر لیں۔ اور لوگوں نے تو نظریہ تاریخ جو ہے وہ بالکل اب جدید جو الہاد ہے، اس نے تو ایسا انسان کو جو پورے تصورات کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ تاریخ نے آپ کو دہراتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سرکل ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، نئی آ جاتی ہیں، پھر تباہ ہو جاتی ہیں، پھر نئی آ جاتی ہیں۔ جیسے مادہ جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، ایسے اقوام آتی جاتی رہتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو لینئر اور جو ایک خط میں ایک جو تاریخ کا تسلسل تھا وہ اس طرح سے تسلسل نہیں رہا، وہ نظریہ تاریخ چینج ہو گیا۔ اب نظریہ تاریخ یہ رہ گیا ہے کہ اب انسان اسی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے، جس طرح مادہ اور مادی کائنات جو ہے بنتی ٹوٹتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کے خیالات جو بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ابتدائے آفرینش آدم علیہ السلام کو اور ہر انسان کو جس فکر پہ پیدا کیا تھا وہ بہترین فکر تھی۔ اس کے بعد لوگ آپس میں اختلاف لوگوں نے کیا، اور فاختلفوا جو میں نے کہا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ محذوف ہے۔ دیکھیں یہ ہر جگہ پہ ہم کوئی بھی لفظ اپنی مرضی سے محذوف نہیں مان سکتے، اس کا کوئی نہ کوئی استعارہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، اس محذوف کا پتہ دینے کی کوئی نہ کوئی چیز اسی آیت کے اندر ہونی چاہیے۔ تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس کی مختلف خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بلا وجہ تکرار الفاظ نہیں ہوتا، جس کو ٹیکنیکلی ایجاز کہتے ہیں۔ ایجاز یعنی اختصار، ایسا اختصار کہ مفہوم واضح ہو تو الفاظ کا تکرار نہ ہو۔ تو چونکہ الفاظ میں یہ بات موجود تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کیوں آتے تھے، یہ بتاتا ہے کہ اختلاف پہلے ہو گیا تھا، بعد میں انبیاء آئے، اس لیے یہاں پہ فاختلفوا محذوف ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ قرینہ موجود نہ ہوتا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ انبیاء کیوں آتے تھے یا اللہ نے کیوں انبیاء مبعوث کیے، اگر یہ قرینہ یہاں پہ موجود نہ ہوتا تو وہاں پہ فاختلفوا محذوف ماننے کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اب یہ بنیاد موجود ہے کہ انبیاء کے آنے کا مقصد اللہ کریم نے جب بتا دیا تو لہٰذا فاختلفوا وہاں پہ بھی آتا، یہاں پہ بھی لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ آتا، تو یہ تکرار الفاظ ہوتی جو قدرت کلام کے اور فصاحت و بلاغت کے منافی۔ لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں وہ فصاحت و بلاغت کی رنگینیاں بھی موجود ہیں جو کسی بھی کلام میں، کسی بھی اعلیٰ ترین کلام میں ہو سکتی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اختلاف پیدا ہو گیا، جیسے حابیل اور قابیل کا اختلاف پیدا ہوا، کیا وجہ تھی؟ ذاتی فائدہ، مادی مفاد، شیطان کا بہکاوا، ہوائے نفس کی اتباع، اور کیا تھا؟ قرآن نے وہاں پہ جو واقعہ بیان کیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، تو اس میں یہی بتایا ہے کہ اس کا جو نفس تھا نا، اس کا نفس قابیل کا،
اس نے اس کو مائل کر لیا اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی نفس نے مائل کیا۔ تو وجوہات ساری سامنے آ رہی ہیں کہ حابیل اور قابیل کے اختلاف کی وجہ ذاتی مفاد، ہوائے نفس کی اتباع، شیطان کی پیروی۔ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے ہر ایک کو، وہ تو ہر ایک کو ہر وقت بہکا رہا ہے، ازلی دشمن۔ تو اس سے، ان اختلافات سے بچانے کے لیے اور ان اختلافات کے اثرات سے بچانے کے لیے، اور وہ اتفاق، وہ اتحاد، وہ نقطہ اشتراک جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرف لانے کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ فبعث اللہ النبیین۔ اب نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم اس جگہ پہ آ جاؤ، اس نقطہ نظر پہ آ جاؤ، اس نقطہ توحید پہ آ جاؤ، اس اسلام پر آ جاؤ، اس کتاب پر آ جاؤ جو اصل میں تمہاری کامیابی کی کلید ہے۔ دنیا میں اختلاف کو ختم کرنے کا باعث بھی وہی ہو سکتا ہے، اشتراک اور اتفاق اور اتحاد کا باعث بھی وہی ہو سکتا ہے، اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی وہی ہے۔ یہ بتانے کے لیے سارے انبیاء آتے رہے، مبشرین و منذرین۔ دو خصوصی ڈیوٹیاں ان کی، خصوصی پہلو ان کی ڈیوٹیوں، ایک تو خوشخبری دینا، مبشرین، اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینا، اور دوسرا ومنذرین، اور ان کو متنبہ کرنا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، وارننگ دینا، ڈرانا۔ تو انسان چونکہ دو ہی وجہ سے ان ساری مصیبتوں میں پڑتا ہے، ایک امید میں، لالچ میں، اور ایک خوف میں۔ جب انسان راہ راست سے ہٹتا ہے، دیکھیں اختلاف جب بھی ہوتا ہے وہ راہ راست سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر لوگ سارے راہ راست پر رہیں، صراط مستقیم پر رہیں، اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اختلاف تو اس وقت ہوگا جب انحراف ہوگا، اور انحراف کی وجہ کیا ہے؟ انحراف دو ہی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی ذات کا تجزیہ کر لیجئے، اگر دوسروں کا تجزیہ ناممکن ہو تو اپنی ذات کا تجزیہ کر لیجئے۔ انسان دو ہی بنیادوں پر راستے سے ہٹتا ہے، یا کسی لالچ میں ہٹتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے ہٹتا ہے، اور تو کوئی وجہ ہی نہیں۔ اگر شیطان ابلیس انسان کو بہکاتا ہے تو وہ بھی انہی دونوں ذریعے سے، ان دونوں ذریعوں سے اس کو بہکاتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا وہ بھی امید دلاتا ہے، وہ بھی وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتے، اور ان جھوٹے وعدوں کو انسان مان لے تو لالچ پہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو خوف اور امید، یہ دو چیزیں ہیں، انہی دو چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں۔ مبشرین، امیدیں جتنی نبی دلاتے ہیں اتنی کوئی امید کوئی دلا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر انسان اپنے اس نفسیاتی پہلو کو اور اپنے اس شخصی پہلو کی تسکین چاہتا ہے امید والے کی، تو انبیاء مبشرین ہیں۔ اور جہاں تک اس کے خوف کی بات ہے تو خوف والے پہلو کی تسکین کے لیے منذرین ہیں، وہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی جو دانائی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ جس کو اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے، دنیا کائنات کی ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف دل میں رکھتا ہے، یا جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا، جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ پھر ہر چیز کا خوف دل میں رکھتا ہے، اس کے دل میں پھر ہر چیز کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اہل التقوی واہل المغفرہ، ڈرنے کے لائق وہی ذات، بخشنا بھی اسی نے ہے، بخشنے کے لائق بھی وہی ہے، ڈرنے کے لائق بھی وہی ہے، اس سے ڈرو۔ تو اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مبشرین و منذرین، کہ وہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیں اور لوگوں کو وارننگ بھی دیں کہ جس کام پر تم چل رہے ہو وہ کام بہت غلط ہے، اس کے نتائج بہت بھیانک نکلنے والے ہیں۔ خیر یہاں پہ ایک اور بحث بھی ہے کہ تبشیر اور انذار جو دو پہلو ہوتے ہیں انبیاء کی دعوت کے اندر، اس میں غالب پہلو کون سا ہے؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تبشیر کا پہلو غالب ہے، اور میں اس کو مختصراً ٹچ کر کے آگے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ اگر سارے انبیاء کی عمومی دعوت دیکھی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر، تو تبشیر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے۔ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دیا کرو، لوگوں کو نفرت دلانے والی بات نہ کیا کرو۔ اچھا، لیکن
جو ابتدا ہوتی ہے نا دعوت کی، جتنے بھی نبی آئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، ابتدا تبشیر سے نہیں ہوئی، ابتدا انذار سے ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا کہیں پہ بھی جہاں معاملات خراب ہوئے ہوں، جہاں پہ اختلافات کی بھرمار ہو، وہاں پہ ڈراوا دینا پڑے گا۔ تبشیر سے انسان جو ہے وہ واپس نہیں آتا، تبشیر سے اس کے صراط مستقیم پہ چلنے کو تقویت ملتی ہے، لیکن انسان کا راستہ بدلنے کے لیے انذار ضروری ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشن کی پہلی وحی آئی، ویسے پہلی وحی ہے اقرا والی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منہج بتانے کے لیے، آپ کو نبوت کی تفہیم عطا کرنے کے لیے دی گئی، لیکن جب عملی طور پر مشن کی ابتدا کرنے کے لیے وحی آئی تو یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈرانا شروع کر۔ بھائی یہ ہے اصل کام، یہاں پہ تبشیر کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ 8 آیات آئی ہیں، قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اس میں کہیں تبشیر قریب قریبی بھی نہیں ہے، ساری کی ساری اللہ کا رعب اور اللہ کا جلال بتانے والی آیات اور انذار کی بات ہے۔ لہٰذا آپ بگڑے ہوئے ماحول میں اگر دعوت دین کی ابتدا کریں، اختلاف والے ماحول میں دعوت دین کی ابتدا کریں، تو سب سے پہلے آپ کو ان نتائج بد سے آگاہ کرنا ہے کہ جس روش پر امت جا رہی ہے، جس روش پر جو عملی صورتحال ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، پہلے یہ ڈرانا پڑے گا اور لوگوں کو خبردار کرنا پڑے گا، اور لوگ اگر خبردار ہوں گے اپنے برے انجام سے تو پھر وہ اچھے انجام اور اچھے عمل کی طرف دیکھنا شروع ہوں گے۔ جب وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو جتنی بھی تبشیر کرتے جائیں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی انذار کے ذریعے سے جو لوگ راہ راست پہ آتے ہیں نا، یہ پائیدار واپسی ہوتی ہے۔ تبشیر کے ذریعے سے واپس آنے والوں کی واپسی پائیدار نہیں ہوتی، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، یہاں پہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ابتداءً دونوں باتیں، انبیاء نے تبشیر بھی کیا، انبیاء نے انذار بھی کیا، لیکن ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوتی ہے، اور انسان کی واپسی کا باعث بالعموم انذار بنتا ہے، اور بعد ازاں تبشیر بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دونوں چیزیں انبیاء کی دعوت میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب دے دی ہر نبی کو، جیسے قرآن پاک ہمارے پاس آیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو انہوں نے اختلاف کیا ہے اس کا فیصلہ کریں انبیاء کرام۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے پیدا کردہ اختلافات، اس کا فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب پر اور انبیاء کے خطاب پر اور انبیاء کے کردار پر۔ انبیاء کی جو تبشیر ہوگی، انبیاء کا جو انذار ہوگا، اس سے فیصلہ ہوگا۔ اور اگر کوئی عیسائی رہے، یہودی رہے، یا اپنے بڑوں کے احبار و رہبان کی باتیں مانتے رہیں، تو ظاہر ہے کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی اگر اپنے اپنے بڑے کی بات مانتا رہے، انبیاء کی لائی ہوئی کتاب اور انبیاء کی ہوئی تبشیر، انبیاء کا کیا ہوا انذار اگر اس کو وہ تسلیم نہ کریں تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ ختم ہوگا تو لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے نبی بھیج دیے، کتاب لے کے آ گئے۔ اب آگے ایک اللہ تعالیٰ نے تاریخی حقیقت بیان فرما کے ہمیں بھی ایک راستہ بتایا ہے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اب جب نبی آ گئے تو پھر اختلاف کا باعث کیا ہے؟ سارے نبیوں کا دین ایک، سارے نبیوں کی دعوت ایک، سارے نبیوں کا دعوت کا بنیادی نقطہ ہے توحید ایک، تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ اس کے بعد کیوں اختلاف ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو اختلاف ہو گیا، 10 قرن جو گزرے، 1000 سال جو گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان، وہ اختلاف تو ہو گیا کہ کتاب نہیں آئی، لوگ مختلف اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر اختلاف کا شکار ہو گئے۔ لیکن جب نبی آتے رہے اور بار بار آتے رہے، نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، 1,24,000 مسند احمد کی روایت کے مطابق
اتنے نبی آتے رہے، سارے نبی ایک ہی دعوت، ایک ہی نقطہ اشتراک، اسی طرح امتم واحدہ کی طرف واپس لے جانے کے لیے سارے نبی یہی کام کرنے کے لیے آتے رہے، تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ جن کو کتاب بھی مل گئی، جن کے پاس نبی بھی آ گئے، فرمایا اس کے اختلاف کی وجہ بغیم بینہم ہے، اس کے اختلاف کی وجہ نبیوں کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کتاب کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نشانیاں بھی آئیں، کتابیں بھی آئیں، انبیاء بھی آئے، معجزات بھی آئے، سب کچھ آیا۔ اب اختلاف کی وجہ بغیم بینہم، اس کا ترجمہ ہم نے عام طور پر یہ کیا ہے آپس کے حسد کی وجہ سے، میں نے بھی یہی ترجمہ کیا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بغیم بینہم کیا ہوتا ہے تو اس لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ذہن میں رکھیں کہ وہاں اللہ کریم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، وہاں پہ اللہ نے خاص طور پر جن 3 باتوں سے منع کیا اس میں ایک بات البغی ہے، اور یہاں پہ فرمایا کہ اختلاف بغیم بینہم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب بغیم بینہم اس کا مطلب ہے یہ کوئی اتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، اور اختلاف کا باعث بھی یہی ہے بغیم بینہم۔ تو البغی لغت میں اگر دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے حد سے گزرنے کی کوشش کرنا، حد سے گزر جانا نہیں اس کا معنی، البغی کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانے کی کوشش کرنا، حد سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ تو جس شخص کے اندر یہ جذبہ آ جائے، جس قوم کے اندر یہ بغی پیدا ہو جائے تو وہ حد سے آگے گزر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حد کیا ہے؟ حد یہی رستہ ہے اللہ کا دین، دین اعتدال۔ پھر وہ حد سے گزرنے کی کوشش کس کس جگہ کرتا ہے؟ وہ کسی بھی جگہ حد سے گزرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ ان حدود میں رہے جو انبیاء کی بتائی ہوئی ہیں، اگر وہ ان حدود میں رہے جو اللہ کی کتاب کی بتائی ہوئی ہے تو پھر تو وہ حدود میں رہے گا۔ اگر اس نے خواہش کی کہ میں حد سے آگے نکلوں تو چاہے حق حقوق کی بات ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، اپنی حدود کو تجاوز کر کے جب آگے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی تو یہ بغیم بینہم ہے جو انسانوں کو اختلاف میں مبتلا کرتا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پرانے انبیاء، سارے انبیاء کے کلام سے یہ بات آئی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حیا کا معنی بھی اپنے آپ کو روک لینا ہوتا ہے، حیا بھی وہ پردہ ہے جو اس کو بغی سے روکتا ہے۔ تو جب انسان یہ اس پردے سے دستبردار ہو جائے، حیا سے دستبردار ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، یعنی جس نے روک ڈالنی تھی، وہ رکاوٹ ڈالنی تھی، وہ ختم ہو جائے، اور انسان حد سے گزرنے کی روش اختیار کر لے، فَصْنَعْ مَا شِئْتَ، تو پھر جو مرضی کرتا پھرے، پھر اس کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ لہذا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو بغیم بینہم کی وجہ سے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ صرف مالی معاملات میں آگے بڑھنے کی یا معاشرتی معاملات میں آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فکری اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر غالب آنے کی بات ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے مجھے غلبہ حاصل ہونا چاہیے، میری بات مانی جانی چاہیے، بحث و مباحثہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہی لوگ بحث و مباحثے سے تو تکرار پہ آتے ہیں، تو تکرار سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے سے آگے جوتے اٹھا لیتے ہیں، باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دلائل کا تبادلہ ہو رہا تھا، یہ جوتوں تک بات کیسے آ گئی؟ دست و گریباں کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، حالانکہ اگر اس کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، کوئی پرسپشن، اس کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، اینگل آف وین جس کو ہم کہتے ہیں، زاویہ نگاہ مختلف ہو سکتا ہے، اور زاویہ نگاہ اگر مختلف ہو تو کسی کو رائے دے دیں آپ کہ وہ ہو سکتا ہے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے اس کو ویسا نظر آ رہا ہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، تو میں اگر کہوں کہ ہاتھ کیسا ہے، آپ ادھر سے خد و خال بیان کریں اس ہاتھ کے، میں ادھر سے خد و خال بیان کروں تو وہ سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
آپ کے بتائے ہوئے خد و خال اور ہوں گے کیونکہ ہاتھ اس طرف سے اور اگر ہم اس بات سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں کہ یہ خد و خال مختلف کیوں بیان ہو رہے ہیں، ہاتھ ایک ہی ہے، تو فرق یہ ہے کہ زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ تو زاویہ نگاہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کو اس بات کی رعایت دینی چاہیے، لیکن آدمی رعایت دیتا نہیں۔ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنا، یہ ہے اصل میں انسان کی اصل جو خرابی ہے۔ اس کا آپ نام حسد رکھ لیجئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا۔ وہ مالی حسد بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی حسد بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتوں کا حسد ہو سکتا ہے، وہ فکر کا حسد ہو سکتا ہے، وہ دین کا حسد ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے، جتنے لوگوں نے تاریخ میں اختلاف کیا ہے، جن کو سب کچھ ملا ہوا تھا، انبیاء تشریف لائے ہوئے تھے، کتابیں ملی ہوئی تھیں، اختلاف ختم کرنے کا جو علاج تھا وہ موجود تھا۔ وہ موجود ہونے کے باوجود جو مسئلہ ہوا ہے وہ بغیم بینہم کی وجہ سے ہوا۔ یہ بیماری ساتھ تھی۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قیامت کے دن انسان جو حسرت کرے گا اس میں ایک بات یہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، دوسری حسرت یہ کرے گا اللہ اکبر، جس کو جہنم میں جانے کا پروانہ ملے گا نا، وہ ایک حسرت یہ کرے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور دوسری حسرت کرے گا ہلاک عنی سلطانیہ، مجھے میری سلطان اس نے مروا دیا، یا میری سلطان مجھ سے گم ہو گئی۔ ہلاک عنی سلطانیہ، وہ کدھر گئی؟ سلطان کیا ہے؟ یہی سلطان ہے جو بغیم بینہم کی وجہ بنتا ہے۔ سلطان ہے بڑا بننے کی خواہش۔ سلطان قوت کو کہتے ہیں، تو قوت ہو یا قوت کی خواہش ہو، یہ سلطان۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی بادشاہ ہو اور بادشاہت کی کرسی پر براجمان ہو تو پھر وہ سلطان رکھتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں چودھری بننے کی خواہش ہے نا، بڑا بننے کی خواہش، وہ سلطان ہے۔ قیامت کے دن یہی حسرت اور افسوس بنے گا۔ لہٰذا ایک ریڑھی والا بھی جب وہ دوسرے ریڑھی والے سے فوقیت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ حدود میں رہے تو وہ سلطان نہیں ہے۔ اگر حدود کراس کر جائے تو اس کی جو بڑا بننے کی خواہش ہے یہی بغیم بینہم بنتی ہے، اور جب بغیم بینہم بن جائے تو ہر طبقہ فکر میں، ہر طبقہ معاشرت میں، ہر طبقہ معیشت میں، ہر یا افراد کے مابین، قوموں کے درمیان یہی اگر مسئلہ، یہی اصل مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑا بننے کی خواہش، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی خواہش، یہ انسانوں کو تباہ و برباد کرتی۔ اختلاف پیدا ہو گیا، یہودی یہودی بن گئے، عیسائی عیسائی بن گئے، کتابیں آئیں، دین آیا، پھر بھی اختلاف۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے اور کیا اطمینان بخش بات ہے ہمارے دین کے لیے۔ یہودیوں نے یہودیت بنا لی، عیسائیوں نے عیسائیت بنا لی، لوگوں نے دین ابراہیمی کے نام پر طرح طرح کی خرافات بنا لی۔ اختلاف ہی اختلاف تھا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو پھر ہدایت کا رستہ دکھا دیا۔ مریم علیہ السلام وہی ہیں، یہودی ان کے بارے میں اور بکواس کرتے ہیں، عیسائی ان کے بارے میں اور باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں، یہودیوں کا نقطہ نظر ان کے بارے میں اور ہے، عیسائیوں کا نقطہ نظر ان کے بارے میں اور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کچھ اور کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ حنیفا مسلما، وہ وہی تھے جس پر اللہ نے ابتداً انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ حنیفا مسلما، عقیدہ توحید کے اوپر، یک رخے، ایک اللہ کی طرف مسلمہ، اور اپنے آپ کو سپرد کر دینے والے۔ لہٰذا وہ جو اختلاف تھا، سارا تاریخ کا اختلاف، جس کی وجہ بغیم بینہم تھی، یا اس کے پس منظر میں شیطان کے سارے حربے، یا ہوائے نفس، یا جو بھی اب یا ذاتی مفادات کی جنگ، جتنے بھی وجوہات تھیں تاریخ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود تک جتنی بھی اختلافات کی صورتیں تھیں، اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن پاک کے ساتھ سارے اختلافات ختم کر دیے، ہدایت عطا فرما دی۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت دے دی، جو وہ حق میں اختلاف کر رہے تھے نا اب تک، اللہ نے وہ ہدایت دے دی۔ ابھی ایک تو یہ تاریخی حقیقت ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمائی، لیکن اس تاریخی حقیقت کے ساتھ ساتھ یہ ضابطہ بھی ہے، امت مسلمہ کو ضابطہ بھی دیا جا رہا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ کہ اختلاف اب بھی ہوں گے، اور ہدایت کیسے ملے گی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب تک پہنچ جائے گا وہ اختلاف سے بچ جائے گا۔ اب اختلاف کی بہت ساری امت مسلمہ بھی، جس طرح کان الناس امتا واحدہ، ابتدائے آفرینش سب عقیدہ توحید پر تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے عقیدہ توحید پر تھے، وہ سارے کے سارے ایک دین پر تھے۔ لیکن اختلاف پھر بھی ہوا ہے، جیسے تاریخ میں اختلاف ہوا، اور اللہ کریم نے ایک تاریخی حقیقت بیان کر کے فہد اللہ الذین آمنوا، ہدایت کا آخری ورژن بیان فرما دیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے جو اب تک اختلاف ہوئے ہیں، وہ اختلاف اسی لیے ہوئے ہیں کہ جو اس ڈگر سے ہٹ گیا، وہ جو علاج تھا، جو اختلافات ختم کرنے کی جو اصل جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس سے جو ہٹ گیا وہ اختلاف کا شکار ہوتا چلا، شخصیت پرستی کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے، لوگوں نے اپنے اپنے بڑے بنا لیے، لوگوں نے اپنے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے اپنی اپنی فکر بنا لی، اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، خام اجتہاد، خام رائے، اپنی اپنی رائے ٹھوسنے کے لیے، تو پھر اختلاف کیسے ختم؟ امت مسلمہ بھی ابتداً ایک تھی، کان الناس امتا واحدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر اس وحدت کے اوپر امت کو جمع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر ساتھ تاریخی حقیقت بتاتا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تاریخی حقیقت یہ بتاتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ یہ اختلافات کی بات ہے کہ تم انحراف کی وجہ سے اختلافات میں مبتلا ہوئے، انحراف تمہارا اپنے اپنے ذاتی مفادات یا بغیم بینہم کی وجہ سے ہوا، آپس کے حسد کی وجہ سے کہ وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختلاف کرنے کی وجہ بنی اسرائیل کی یہی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، یہ ہم سے آگے بڑھ جائے، وہ بغیم بینہم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، البغی، اسی وجہ سے سارا اختلاف ہوا۔ اللہ اب اگر کوئی شخص اس اختلاف کے بعد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے تو ہدایت کا سامان دے دیا ہے، اب اگر کوئی شخص اختلاف کا شکار ہوگا امت مسلمہ میں سے، یا آج تک ہوا ہے، تو اس کی وجوہات بھی وہی ہیں جو سابقہ امتوں میں تھی، یا بغیم بینہم ہے، یا ہوائے نفس ہے، یا ذاتی مفادات ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اختلافات کی وجہ سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فانقذکم منہا، وجہ اتحاد، وجہ اتفاق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر اب تم نے اگر اختلاف سے بچنا ہے تو کہاں پہنچنا ہوگا؟ جو اس راہ اعتدال سے ہٹا ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے ہٹا ہے، وہی اختلاف کا باعث ہے۔ جو اس پہ کھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا 73 ہوں گے فرقے، بنی اسرائیل میں تو 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، بس ایک۔ پوچھا گیا کون؟ اللہ کے رسول، نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اسی ہدایت پر قائم رہے گا نا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو اس ہدایت پر قائم رہے گا وہ کامیاب ہے۔ اب اس کا اسی ہدایت کا، اسی لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین،
دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کا سارا جو باعث ہے وہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جس نے جتنا چھوڑا اس نے اتنا اختلاف میں اپنا حصہ ڈالا۔ اب اگر کوئی شخص اس اختلاف سے بچنا چاہتا ہے تو آج بھی واپس وہیں پہنچنا ہوگا۔ صاف پانی لینا ہو نا، صاف شفاف پانی، تو آپ کو منبع اور ماخذ پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ جب چشمہ نکل رہا ہے نا پہاڑ سے، صاف ستھرا چشمہ وہ نکل رہا ہے، تو جب اس میں آگے نالیوں میں جائے گا تو 2-4 کلومیٹر دور جا کے جب آپ دیکھیں گے نا تو پانی وہی ہوگا جو اصل منبع اور ماخذ سے نکلا ہے، لیکن اس کے اندر مٹی کے اثرات شامل ہو جائیں گے جس مٹی پہ وہ چل کے آیا ہے، اس کے اندر ہوا کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ ساری کنٹیمینیشن اس کے اندر آ جائے گی جتنی دور پانی چلتا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص کسی بھی سیکنڈری سورس سے کسی بھی جگہ سے وہ پانی لے گا اور پھر وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرے کہ یہ سارے کسی بھی قسم کے اثرات سے پاک ہے تو اس کا دعویٰ عبث ہے۔ اس نے اگر صاف پانی لینا ہے وداؤٹ اینی کنٹیمینیشن، کسی بھی طرح کی آمیزش سے پاک اگر اس نے پانی لینا ہے تو اس کو تھوڑا سفر کرنا پڑے گا، وہاں منبع پہ پہنچنا پڑے گا، ماخذ پہ پہنچنا پڑے گا جہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اور وہ منبع اور ماخذ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کا قرآن ہے، یہی منبع اور ماخذ ہے۔ لہذا آج بھی اختلافات اگر ختم کرنے ہیں تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا بھی یہی معنی ہے کہ کیسے ختم کرنے ہیں؟ اللہ کی رسی کو سب مل کے اکٹھے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، وہ رسی اس کی تشریح اپنی اپنی نہ کرنا، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جو قرآن سے جڑے گا گویا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک تو ہدایت کا وہ طریقہ بتایا ہے کہ تاریخی حقیقت کے طور پر، اور ایک ضابطہ بتایا ہے امت مسلمہ کو کہ جس نے بھی آنا ہو فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ مومنوں کو جو اللہ کے قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ مومنوں کو اختلافات میں سے سیدھا رستہ بتا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف وہ جس کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی والی زندگی گزارو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کرے گا، یعنی ایسی گمبھیرتا ہے، کون سچا کون جھوٹا، پریشانی کی انتہا ہے، کنفیوژن کی انتہا ہے، آدمی حیران ہوتا ہے اس دور میں کہ کون کس کو سچا سمجھے کس کو جھوٹا سمجھے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اگر تم تقوی کی زندگی گزارو گے نا تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر ایک ایسا پیمانہ پیدا کر دے گا کہ تم خود حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دے گا، حق اور باطل کی سمجھ خود آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا باطل اور کیا حق۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مومنوں کو، جو اہل ایمان، یہاں اسی تقوی والی بات کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ جو اہل ایمان کسی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو اختلافات میں سے اعتدال کی راہ صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے خاص طور پر اٹھتے تھے تو تہجد کی جو ابتدا فرماتے تھے تو دعائے استفتاح، جو افتتاحی دعا ہے، اس میں ایک دعا آپ پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، کہ اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ،
انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ تختلفون، اے اللہ لوگوں میں جو اختلافات ہیں اس کے فیصلے تو ہی فرمائے گا، ہم کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اپنی جناب سے مجھے وہ سیدھا رستہ عطا فرما دے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، وہ حق کا رستہ تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ دعا کیا کرتے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اللہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، صرف تہجد میں نہیں، جب یاد آئے، ہمیں تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک۔ اللہ اختلاف بڑا ہے، بے شمار اختلافات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات سے نکلنے کی یہ دعا بھی سکھائی۔ تو طریقہ یہی ہے، ایک تو کتاب و سنت کے ساتھ انسان جڑ جائے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے اپنے بڑوں کی باتوں پہ اڑے رہیں گے، میں اپنے بڑے کی بات پہ اڑا رہوں، آپ اپنی بڑے کی بات پہ اڑے رہیں، تو اختلاف کیسے ختم ہو سکتا؟ اختلاف ختم اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے اپنی بات چھوڑ کر، اپنے اپنے بڑوں کی بات چھوڑ کر اس بڑے کی بات مان لیں جس کو اللہ نے بڑا بنایا، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات مان لیں، ان تک پہنچ جائیں، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیں، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی اختلافات کو ختم کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہاتھ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، اللہ اکبر، الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ نہیں آیا ابھی تک تم پر مثل الذین، اس طرح کی کوئی حالت، خلو ان لوگوں کی طرح جو گزر چکے ہیں، ان کی طرح کے حالات تمہارے اوپر بھی نہیں آئے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے۔ کیا حالات تھے؟ مستہم البأساء، ان کو بھوک، سختی اور جنگ نے ان کو مبتلا کر لیا اور مستہم، ان کو چمٹ گئی، اللہ اکبر، والضراء، اور تکلیف پہنچی، جسمانی تکلیف اور سختیاں، وزلزلوا، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، ان کے رسول بھی یہ کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ، ان کی زبانوں سے یہ نکلا اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس قدر ابتلا میں، اس قدر مصیبتوں میں، اس قدر آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالے گئے کہ وہ نبی بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا، خبردار ہو کے سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت قریب ہے۔ دیکھیں یہ بڑی جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جنتی ہو گئے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو جناب بڑے نیک ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا ہم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی؟ اللہ اکبر۔ تو مسلمان جو مکے میں تھے وہ تو ایسی آزمائشوں کے عادی تھے، ہجرت حبشہ بھی ہوئی انہی آزمائشوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے۔ باسا کہتے ہیں مالی تنگی کو، معاشی تنگی کو، مالی سختی، مالی تنگ دستی، بھوک بھی اس کا معنی آتا ہے، سختی، مالی سختی خاص طور پر، جنگ بھی اس کا معنی۔ ضراء جو ہے وہ جسمانی تکلیف کو، یعنی جسمانی تکلیفیں بھی، مالی معاملات کی سختی بھی، تنگ دستی بھی، سارا کچھ ان کو پہنچا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جب یہ حالات پہنچے تو مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، لیکن پھر بھی چین نہیں آیا، وہ تھوڑے لوگ گئے تھے، اس کے بعد بھی تکلیفیں جاری رہیں۔ ان ساری تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کو حکم دیا، ہجرت کی، وہاں تشریف لے آئے، لیکن وہاں پہ
مشرکین مکہ تھے اکیلے مکہ میں تنگ کرنے والے، مدینہ میں آ کے ساتھ یہودی بھی شامل ہو گئے، ایک تیسرا طبقہ اور شروع ہو گیا اور وہ تھے منافقین۔ اب یہ تینوں مسلمانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے، آزمائشوں میں مبتلا کرتے تھے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انصار تھے خاص طور پر، وہ ان تکلیفوں سے بہت جلد تنگ آ گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگیاں بہت ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، اور ہماری تکلیفیں بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی مدینہ کے جو انصار تھے ان کی اس شکایت پر کہ ہمیں تکلیفیں بہت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کر کے اور چند نمازیں پڑھ کے اور 4 دن نیکیاں کر کے تم جنت میں چلے جاؤ؟ تمہارا کیا خیال؟ ابھی تو تمہارے اوپر سختیاں آنی، آزمائش ہوگی، آزمائش شرط ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یقیناً ہم آزمائش کرتے ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آزمائش نہ ہو۔ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہو اس کی آزمائش تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جانچے کا تو صحیح پڑتال تو کرے گا کہ مومن ہے کہ نہیں مومن۔ ہمارے ہاں تو سارے ہی مومن ہیں نا اللہ کے فضل سے، ہمارے ہاں تو فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ نہیں پتا چلتا کون مومن کون نہیں مومن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آزمائش پڑتی ہے، مصیبت پڑتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں۔ عام حالات میں تو سارے ہی مومن۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ سارے نارمل نظر آنے والے انسان سارے نارمل نہیں ہوتے، ان میں سے 80% ایب نارمل ہوتے ہیں، لیکن ایب نارمل نظر نہیں آتے، سارے نارمل نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سارے نارمل حالات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ نارمل حالات میں زندگی گزارتے ہوئے ایب نارمل اور نارمل کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ یہ فرق اس وقت پتہ چلتا ہے جب حالات نارمل نہ رہے، حالات نارمل نہ ہو، پھر پتہ چلتا ہے کون نارمل ہے کون ایب نارمل ہے۔ کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی خصوصی قسم کی تنگی آ جائے، کوئی حالات خراب ہو جائیں، پھر پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی کی عقل سلامت رکھتا۔ ایسا ہی ایمان کا معاملہ ہے کہ عام حالات میں تو ہم سارے ہی مومن ہیں، پتہ اس وقت چلے گا جب سختی آئے گی، اب مومن کون ہے اور کون نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، اور تمہیں مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر ہم آزمائیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان میں سے اس امتحان میں پاس ہوگا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وہی مضمون ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ان تدخلوا الجنہ، ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، انی من المسلمین، جب آدمی کہتا ہے تو اس کے اوپر تو آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ، وہ کیا کہا اقبال نے کہ چمی گوئم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مشکلات کس طرح کی پڑتی ہیں، تو میں مسلمان ہونے سے لرز جاتا ہوں۔ تو یہ واقعی ایسی بات ہے، لیکن مدینہ کے انصاریوں کا خیال تھا کہ یہ مشکلات ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر ہمارا بھی خیال ہے کہ یہ مشکلات نہیں آنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر نبی پر مشکلات آئیں، لیکن جتنی مشکلات میرے اوپر آئی ہیں وہ کسی کے اوپر نہیں آئی۔ یعنی جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی مشکلات، اتنی بڑی آزمائشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہیں، آزمائشیں صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں۔ لہذا جنت تو ایسے نہیں ملے گی، جنت کے لیے تو کرنا پڑے۔ یہ اصل میں حوصلے کی آیت ہے، سخت تو ہے، یہ حوصلے کی ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اتنی تکلیفیں آئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب بن ارت کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے مکے کے اندر، اور اس وقت
انتہا درجے کی مسلمانوں کو تکلیفیں مدینہ میں آ کے تو انصار کو اصل میں مکے کی تکلیفیں معلوم نہیں تھی نا، اس لیے انہوں نے یہاں شکایت کی۔ جن لوگوں نے مکے کی تکلیفیں جھیلی ہوئی تھی مہاجرین نے، ان کو مدینے کی تکلیفیں ہی نہیں لگی، ان کو تو وہاں کی آزمائشیں نہیں لگی۔ تو انصار نے یہ بات کی تھی، وگرنہ یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب بن ارت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں ہمارے لیے الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا، ہمارے لیے مدد کی درخواست کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ہمارے لیے اللہ کی مدد آ جائے، ہم بچ جائیں؟ اتنے مظالم، اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے لوگوں پر نگاہ رکھو، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لو، اللہ اکبر۔ فرمایا وہاں ایک آدمی کو پکڑا جاتا تھا، فیوخذ الرجل، ایک آدمی کو پکڑا جاتا تھا، فیحفر فی الارض، زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، اللہ اکبر، اور اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر فیجاء المنشار، پھر آرا لایا جاتا تھا، فیوضع علی راسہ، اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا آرا، پھر اس کو چیر کے فیجعل نصفین، اس کا جسم جو ہے وہ چیر کے آدھا آدھا کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَيُنْشَطُ بِمِنْشَاطِ الْحَدِيدِ، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا جاتا تھا ان کے جسم کے اوپر، اللہ اکبر، ان کا گوشت پوست، ان کی ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی تھی، لیکن یہ بات بھی ان کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکی، دین سے ہٹا نہیں سکی۔ تو تم نے کیا ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے تم نے بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنا یہ معاملہ مکمل کرے گا، لَيُتَمَّنَّ اللَّهُ، اللہ یہ مکمل امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا یہ معاملہ مکمل کر کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ معاملہ مکمل کیا ہوگا؟ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک راکب جو ہے، تم دیکھو گے کہ ایک سوار صنعاء سے چلے گا، حضر موت تک سفر کرے گا، فلا یخاف احدا الا اللہ، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی تمہارے اوپر یہ حالات آ جائیں گے کہ یہ خوف سارے ختم ہو جائیں گے، یہ ساتھ خوشخبری دلائی۔ اور اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جلدی نہ مچایا کرو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی مچاتے ہو۔ تو یہی اصل میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اب اسلام کا اظہار کیا ہے، تو اب اس کی آزمائش تو ہوگی۔ لہٰذا پہلے لوگوں کے اوپر جو سختیاں آئیں اور جو تنگیاں آئیں، ان کے رسول بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، مومنین بھی کہہ اٹھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شکوہ کیا انہوں نے، یہ اللہ سے شکوہ نہیں کیا نبیوں نے۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید انہوں نے شکوہ کیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کدھر گئی، ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ سے دعا کے انداز میں کرتے تھے کہ اللہ مدد آ جائے، اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ جیسا کہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے سورہ احزاب کے اندر، پتہ ہے اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اس میں الفاظ یہ ہیں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، اتنی سختی تمہارے اوپر آئی، اتنے حالات خراب ہوئے، اللہ اکبر، کہ وہ کبھی وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے، تمہارے نیچے سے بھی آ گئے۔ یہ اوپر سے نیچے سے آنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے اس پار موجود تھے اور خندق کے اس پار دشمنان موجود تھے، پیچھے مدینے کی بستی تھی، مدینے کی بستی سے پیچھے یہودیوں کی بستیاں تھیں، تو مدینے کے اندر صرف بچے اور عورتیں تھیں، صرف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھوڑا تھا، اس سے پیچھے یہودی تھے، اور یہودیوں نے اعلان کر دیا بدعہدی کا عین جنگ کے دوران۔ اب مسلمان
بھوکے کئی کئی دنوں کے فاقے مسلمانوں کے اوپر، سردی کا شدید موسم، وہاں خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے، اور اتنا بڑا دشمن جو ہے وہ سامنے، اللہ اکبر، اور پیچھے سے پتا چلا کہ انہوں نے یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب عورتیں اور بچے جو پیچھے تھے وہ تو سارے کے سارے غیر محفوظ ہو گئے۔ مسلمان ادھر جائیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے یا ادھر رہیں، کیا کریں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ، یہ وہ سچویشن ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ادھر سے بھی تمہارے دشمن، ادھر سے بھی دشمن، اب جاؤ کدھر؟ تو یہ وہ موقع ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے، آپ کو جا کے ہم کوئی بھی اپنی مشکل بتاتے تھے، آپ اس کے جواب میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیتے تھے ہمیشہ کہ ہماری تسلی ہو جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ جب جا کے صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، ان کے ساتھ معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اب کیا کریں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے، بلکہ آپ نے خاموشی سے آپ لیٹ گئے اور اپنی چادر جو تھی اپنے چہرے مبارک کے اوپر کر لی۔ یہ وہ موقع ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، انتہا ہو گئی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کچھ نہیں فرمایا۔ ان کا نہ فرمانا ہمارے لیے اس بات کا باعث بنا جس کو قرآن نے کہا ہے وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ ہماری آنکھیں پتھرا گئیں اور ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، تم تو اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کرنے لگے، کیا پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے۔ حالانکہ جب اہل ایمان پر یہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں اور اس طرح کی واقعات پیش آتے ہیں اور اس طرح کی حالات آتے ہیں تو وہ تو اللہ کے وعدے پورے ہونے کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت تو اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف سے بھی امان اور امن عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے بھی حفاظت، جو جتنے دشمن تھے یہ بھی سارے دفع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے ایسی مدد فرمائی۔ وہ سارے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دونوں طرف سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔